اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، قبروں پر نہ بیٹھا کرو اور ان کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو۔ اس زمانے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ قبروں کو کوئی ادب احترام نہیں کرتے تھے۔ جس کو بھی قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی وہ قبرستان چلے جاتے ہوئے قبروں کو رونتے جاتے، اوپر سے چڑھتے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کے اوپر نہ چڑھو، چڑھ کر کے آگے چلے جاؤ یہ بھی جائز نہیں، ان کے اوپر بیٹھ جاؤ یہ بھی جائز نہیں، ان کے اوپر ٹیک لگا کر کے بیٹھو، تکیہ بنا دو یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی ہمارے ہی جیسے انسان ہیں جو یہاں سے چلے گئے ہیں۔ قبر کے اندر بھی تو انسان ہی ہے، تو ان کی بے ادبی اور بے احترامی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں جب بھی آدمی جائے تو سلام کرے، السلام علیکم یا اہل القبور، یہ قبر والو تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو۔ اور وہاں صرف اس نیت سے آدمی جا سکتا ہے کہ یا تو ایصال ثواب کرنا ہو یا عبرت حاصل کرنی ہو۔ عبرت حاصل کرنے کے لیے قبرستان جانا یہ ثابت ہے، جائز ہے، ثواب کا کام ہے۔ ایصال ثواب کے لیے بھی وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر سے بیٹھ کر کے ایصال کے ثواب کرو ہو جائے گا، کوئی منع نہیں ہے۔ اور قبر کے بہت سارے احکامات ہیں، لیکن لوگ بہت زیادہ اس کے اندر لاپرواہی کرتے ہیں۔ اہم ترین چیز یہ ہے کہ جیسے میت ہو جائے تو قبر تک پہنچانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے جتنے قدر ممکن ہو جلدی آدمی قبرستان میں میت کو پہنچائے۔ اور قبر کی کھدائی کے اندر بہت ضروری ہے کہ جتنی گہری ہو، جتنی نیچے ہو اتنا اچھا ہے۔ کم از کم انسان کے قد کے برابر، یعنی 5 سے 6 فٹ نیچے ہونی چاہیے۔ یہ جو کراچی والوں نے اپنے آسانی کے لیے 2.5 3 4 فٹ کا کیا ہے، یہ بہت غلط ہے۔ اور اسی کے اوپر لازمی یہ ہے کہ میت کیا جہاں باڈی ہے اس سے صرف 2-3 انچ چھوڑ کر کے پھر وہیں ہی کوئی پھٹا لگانا ہے، کوئی پتھر رکھنا ہے۔ یہ جو 1-2 فٹ کے اوپر رکھ دیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ اسی وجہ سے یہ سارے ہمارے قبرستان میں جب بھی جاؤ نا تو میت کی لاشیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے، کسی کا باپ ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، ایسے لاشیں بکھری پڑی ہوئی ہیں، یہ انسانیت ہی نہیں ہے۔ اور جانور کتے وغیرہ نوچ رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا آسان علاج وہی سنت والا طریقہ ہے، 5 فٹ جو نیچے ہوگا تو اتنی مٹی کوئی جانور نہیں نکال سکے گا۔ اور بہت زیادہ مٹی وغیرہ ڈال کر کے اس کو اچھی طرح سے دبا کر کے بند کرنا چاہیے کہ کوئی آنا بھی چاہے جانور تو وہاں پہنچ نہ سکے۔ اور قبر کے اندر کسی میت کو سینہ تھوڑا سا قبلے رخ ہونا ضروری ہے۔ اس میں بھی لوگ بہت زیادہ بے خیالی کرتے ہیں، بس ویسے ہی پھینک دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اس کے بعد یہ کہ قبر کو بہت زیادہ اوپر کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ 2 طرح کی قبریں ثابت ہیں، یا تو اونٹ کے کوہان کی طرح ہو، اوپر سے بھی چھوٹی ہو، نیچے سے پاؤں کی طرف سے بھی چھوٹی ہو، صرف سینے کے برابر تھوڑی سی اوپر ہو، جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، ایک صورت یہ ہوتی ہے۔ دوسرا پھر پوری کی پوری قبر برابر ہو، لیکن وہ 1 بالشت سے زیادہ اوپر نہ ہو، سمجھو کہ 1 فٹ تک زیادہ گنجائش، اس سے زیادہ اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ اور قبر کے اندر آگ لگی ہوئی چیز کوئی بھی ڈالنا جائز نہیں ہے، سیمنٹ ہے، بلاک ہے، جیسے آج کل یہاں کے کراچی کے مالدار لوگوں نے RCC قبریں بنا دی ہیں، بس جا کر کے میت کو پھینک کر کے آ جاؤ بس، اور اوپر سے بس کوئی پھٹا وغیرہ رکھ دیتے ہیں، سلیف رکھ دیتے ہیں سیمنٹ کا،
پھر اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ تباہ و برباد فرمائے ایسے شیطانوں کو جو بے دین قسم کے لوگوں کے اس طرح کے واقعات بھی آئے ہیں، اور حقیقت ہے کہ وہ وہاں سے سلیب اٹھا کر کے اور تازہ جو میت ہوتی ہے کوئی عورت اس کے ساتھ زنا بھی کیا ہے۔ یہ سارا سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اگر گہری قبر ہو اور کئی من مٹی اوپر آ جائے پھر کسی میں نہ جرأت ہوگی نہ ہی کوئی اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ قبر کے اوپر بھی کوئی ٹائل ماربل لگانا جائز نہیں ہے، اور یہ جو نام لگانے کی پٹیاں لگاتے ہیں یہ بھی اچھی نہیں ہے۔ بھلے اس اکثر ناموں کے اندر اللہ کا نام ہوتا ہے، صحابہ کا نام ہوتا ہے، نبیوں کا نام ہوتا ہے، آپ نے وہاں چھوڑ دیا، کتے نے آ کر کے اس پر پیشاب کیا تو گناہ گار کون ہوگا؟ کیا ضرورت ہے پٹی لگانے کی؟ آپ خود ہی ہفتے میں دوسرے ہفتے جاؤ گے، آپ کو یاد ویسے ہی رہے گا کہ میری میت کہاں ہے، گھر سے ہی سال ثواب کرو گے وہاں پہنچ جائے گا۔ اور باقاعدہ آیتیں لکھ دیتے ہیں، بسم اللہ لکھ دی، کلمہ لکھ دیا، کوئی ایک دو صورتیں لکھ دی ہیں، اس کا فائدہ میت کو کچھ نہیں ہونا، آپ گناہ گار ہوں گے کہ اس کی بے ادبی ہو رہی ہے۔ جنگل کے اندر آپ نے قرآن پاک کی آیت لگا دی ہے، جہاں کتے بھی گھوم رہے ہیں تو اور بھی جانور پیشاب پلیتی کر رہے ہیں۔ اور نشانی کے لیے کوئی بھی چیز لگا دیں بھلے، باقی اگر کہیں کسی بزرگوں کے لیے اوپر نام لکھا ہوا ہے تو وہاں پر حفاظت بھی ہوتی ہے، وہاں کوئی جانور، کوئی کتا، کوئی بے ادبی ہو جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اس طرح کا مکمل محفوظ قبرستان ہے پھر تو کچھ نشانی لگا دو، کوئی منع نہیں ہے، لیکن نہ لگانا بہرحال بہتر ہے۔ قبروں کو خوبصورت بنانے کے پیچھے نہ لگیں۔ جیسے مشرک قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، قبروں کا اتنا ادب احترام کرتے ہیں، گاڑی پر جا رہے ہیں اگر تو گانے چلا رہے ہوں گے، اندر کتنے سارے بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ والے بیٹھے ہیں، ان کا احساس نہیں ہے، لیکن کوئی مزار سامنے آ گئی تو گانے بند کر دیتے ہیں۔ قبر والوں کا خیال یعنی اس طریقے سے کہ وہ مشکل کشا ہیں، اگر ان کو ہم نے تکلیف دے دی تو پھر ہماری گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جائے گی۔ اس طرح کی گندی ذہنیت یہ بھی جائز نہیں ہے، ان کو پکا بنانا یا حد سے زیادہ ان کے ساتھ محبت اور اس طرح کا غلو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور یہ ان کو پکا کرنا یہ بھی خالص بدعت ہے۔ صحابہ کرام سے زیادہ عظمت والا کون ہو سکتا ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر کو دیکھو کتنی سادی بنی ہوئی ہے، اور صحابہ کی قبریں دیکھو کتنی سادہ بنی ہوئی ہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جو یہ گنبد بنا ہے وہ بھی اس شیطان کی وجہ سے جو آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاش کو نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر کے یہ بند کیا تھا، باقاعدہ سیہے کے ساتھ، تانبے کے ساتھ بند کر دیا تاکہ کوئی شیطان قریب نہ آ سکے۔ ورنہ جتنا خرچہ کرنا ہے تو مردوں پر نہیں، زندوں پر خرچہ کرنا چاہیے۔ اور یہ مزار کے اوپر یا قبروں کے اوپر جو وہ کپڑے ڈالتے ہیں، چادریں، یہ بھی جائز نہیں ہیں۔ چادریں، کپڑے پیغمبر کریم کے زمانے میں تھے، قبریں بھی تھیں، کسی بھی چادر پر، کسی بھی قبر پر کبھی بھی رسول اللہ نے کوئی چادر نہیں چڑھائی، تو ہم کیوں چڑھائیں؟ اگر کسی کو ثواب کمانا ہے کسی غریب کو دے دیں، نہ کسی انسان کو دے دیں۔ اس وجہ سے قبر کی چیزوں کو سمجھیں۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے یہ بتلائی کہ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهَا، قبر کی طرف رخ کر کے نماز کبھی نہ پڑھو۔ یہاں کھارا در میں ایک مسجد ہے نا، سامنے قبریں ہیں، لوگ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر کسی کو پتہ ہے کہ سامنے قبر ہے پھر اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے تو یہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ غیر اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر نماز نہیں پڑھ رہا، صرف ادب کے ساتھ سجدہ کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ قبر کو سجدہ کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ سجدہ بھلے تعدیبی ہو یا تعظیمی ہو، عبادت کا کرے یا ویسے ہی ان بزرگوں کو بڑا سمجھ کر کے سجدہ کرے، جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، انہوں نے اپنے نبیوں کے قبر کو سجدہ کیا، اس وجہ سے اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ آج کل بھی جو بھی لوگ قبر کو سجدہ کرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، کیونکہ پیغمبر کریم نے لعنت کی ہے۔ تو قبر کے معاملے میں ادب احترام کے ساتھ جائیں، ضرور جائیں عبرت حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہاں جا کر کے بے ادبی کرنا حرام ہے۔
ناچ گانے ساز باجے مخلوط ماحول لڑکیاں لڑکے یہ حرام ہیں۔ عورتوں کے جانے کا جہاں تک تعلق ہے تو عورتیں بھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاتی تھیں، لیکن بعد میں منع کر دیا گیا کہ عورتیں کمزور ہیں، وہاں جا کر آہوزاری کرتی ہیں، چیختی چلاتی ہیں، یا پھر وہاں جا کر کے بے پردگی کرتی ہیں تو پھر حرام ہے۔ اگر چیخنا چلانا آہوزاری کرنا یا بے حیائی کرنا ناچنا گانے وغیرہ اس نیت سے اگر عورتیں جاتی ہیں تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے لعن اللہ علی زائرات القبور، قبروں کی زیارت کرنے والی قبروں پر جانے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے جب نیت ایسی خراب ہے۔ آج کل جو مزاروں پر جاتی ہیں عورتیں کون سی وہاں نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہیں؟ وہی غیر اللہ کے یہاں تو سجدہ کرنے کے لیے جاتی ہیں، وہ بھی کفر، اور وہاں ایک دو لڑکوں کے ساتھ مخلوط ماحول یہ بھی بہت بڑا گناہ، اور اگر وہاں جا کر یہ روتی ہیں تو بھی گناہ۔ اگر جاننے کی اجازت ہو تو بھی اپنے محرم کے پاس، اپنے باپ کے پاس، بیٹے کے پاس، وہ بھی ایصال ثواب کے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ اجنبی کسی کے سامنے جانا جائز نہیں ہے تو قبر پر کہاں سے جانا جائز ہوگا؟ بھلے کتنا بڑا بزرگ ہو، اس کے مزار پر عورت کو جانا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو شریعت کو سمجھنے کی، شریعت کی اہمیت کو سمجھنے کی اور شریعت کے احکامات کو توڑنے کی سزا اسی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔